السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ دل کا بوجھ اللہ کے بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور تقدیر دونوں میں سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جانتے نہیں اللہ نے تمہیں توڑنے میں کیا راز چھپا رکھا ہے؟ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیر کیوں ہے؟ اختتام میں تمہارا مقدر میں کیا ہے؟ صبر کرنا سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے، بے شک وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے نا۔ بے شک اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے۔ یہ آپ کو اس آیت سے پتہ چل چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس رب پر۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر آپ ایک ایسا وقت آتا دیکھیں گے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگے گا، اکیلے رہنا برا نہیں لگے گا، آنکھ سے جو آنسو بہ رہے ہیں نہ لوگوں کی وجہ سے، اس کی بھی آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ اس وقت رہتی ہے جب ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، تب بھی دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ دنیا کی ساری خواہشات کو یا عارضی دنیا کو چھوڑ کر جب اپنا لو اللہ کی طرف لگائیں گے، تب اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ یہ چیزیں کرتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کون جان نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے۔ کائنات میں کوئی اتنا شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہوں پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو کہ وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو فوری قبول کیوں نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوری نہیں دیتا ہے۔ بے شک اگر اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارے یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے مانگنا، اللہ دیر ان کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اس سے بے حد پسند ہے۔ وقت گزر جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، لیکن گزرے ہوئے وقت کے ساتھ لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ نے کیا ہے؟ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اللہ کو بتا دیا کرے کہ اپنے دل کی کیفیت اسے بتا دیا کرے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رونے سے ہی آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کی طرف لے آیا، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اس کے قریب بہت قیمتی لوگ اس تک پہنچتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کا انتظار میں ہوتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہوتی ہے جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔
गिरते आंसू और टूटे दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कौन जानता है बताइए। अल्लाह खुद फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर, यकीन करो मैं अपने वादों का पक्का और सच्चा वादा पूरा करने वाला हूँ। अल्लाह की शान कभी आपने अल्लाह की शान पर गौर फिक्र किया है? वो जिसका नाम अल खबीर है, यानी खबर रखने वाला है, वो कैसे तुम्हारी सिसकियों से बेखबर हो सकता है? और जिसका नाम अल वदूद है, यानी मोहब्बत करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी मोहब्बत की आज नहीं लिखेगा? जिसका नाम वकील है, यानी काम बनाने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है? वो जिसका नाम अल मतीन है, यानी ताकत वाला, फिर वो कैसे तुम्हें कमज़ोर होता हुआ देख सकता है? अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना कर सके, और अपनी मुस्कुराहट को इतना मोल कर दो कि हर कोई उसे पाने की चाहत करे। मेरे अल्लाह, मुझे कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों में, परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। मेरे मालिक, हमेशा अपनी रहमत के साए में हमें रखना, हमेशा अपनी मोहब्बत की निगाह से हमें देखना। हमारे गुनाहों को माफ़ कर देना। मेरे मौला, हमें ऐसे बना दे जैसे तुझे पसंद है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को उसके ऊपर कामिल और पुख्ता यकीन रखने की हमें तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।